from the speakers. Testing, testing, 1, 2, 3.
لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من تمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم
لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون اللهم صل على محمد سورة بركة وفاتحة Do wipe and then Surah Yasin was recited and Surah Fatiha is requested for marhumeens of Jafar, Khalfan, Dewji, Panji and Balu families, marhumeens of Khako, Khaki, Alidina and Sachadina family, marhum Mahmud Khalfan, marhum Mustafa G.R. Jafar, marhum Abdul Razak G.R. Jafar, marhum Abdul Hussein Jafar and Kull Arwahul Mu'minina wal Mu'minat, Suratul Mubarakatul Fatiha. محمد وآل محمد السلام.
مختل سے یہی آتی تھی صدا، کوئی نہ رہا سناتا ہے، پردیس میں آ کر کون لوٹا، کوئی نہ رہا سناتا ہے۔ اللہ یہ کیسا منظر ہے، جو لاش بھی ہے وہ بے سر ہے، بہتا ہے یہاں خون کا دریا، کوئی نہ رہا سناتا ہے۔ آج فضائیں بھی غمگین، لاشوں کے سرہانے کوئی نہیں، چھائی ہے فلک پہ غم کی گھٹا، کوئی نہ رہا سناتا ہے۔ کچھ خیمے نظر آتے ہیں جلے، اور سوکھے ہوئے ٹوٹے کوزے، یہ قافلہ تھا کیا پیاسوں کا، کوئی نہ رہا سناتا ہے۔ یہ لاش ہے کس شہزادے کی، کس طرح ہوا سینہ زخمی، قسمت نے یہ غم کس ماں کو دیا، کوئی نہ رہا سناتا ہے۔ قدم برابر دو لاشیں، ڈوبی ہے لہو کے دریا میں، دونوں کو اجل نے لوٹ لیا، کوئی نہ رہا سناتا ہے۔ یہ مارا گیا ہے کون حزین، صحرا ہے کہیں کنگنا ہے کہیں، کیسا یہ ستم دنیا نے کیا، کوئی نہ رہا سناتا ہے۔ ایک شیر پڑا ہے ساحل پر، ہے بت کا بھی تک ہے یہ اثر، سہمی سہمی چلتی ہے ہوا، کوئی نہ رہا سناتا ہے۔ تربت ہے یہاں ایک ننھی سی، نزدیک پڑا ہے ناوک بھی،
معصوم کو کس نے قتل کیا، کوئی نہ رہا سناتا ہے، ہر سمت اداسی چھائی ہے، تیروں پہ کسے نیند آئی ہے، بے گورو کفن لا شاہ پڑا، کوئی نہ رہا سناتا ہے، ایک شخص منور حیران تھا، آئی یہ کسی بی بی کی صدا، میرا کنبہ برباد ہوا، کوئی نہ رہا سناتا ہے، مختل سے یہی آتی تھی صدا، کوئی نہ رہا سناتا ہے۔ سورۃ المبارکۃ الفاتحہ۔ Kido, okay. Muhammad Bas. We're still working on bringing up the picture. For those who are on YouTube, they can continue. If you have a screen, you can watch on your screen. The picture is there, but we are bringing this picture up here as well. Muhammad wa ali Muhammad salawat. محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ اللهم صل على محمد وآل محمد. سلام خاک نشینوں پہ سوگواروں کا، غریب دیتے ہیں پرسا تمہارے پیاروں کا، سلام تم پہ ہمارے رسول کے پیاروں، سلام تم پہ رسول بطول کے پیاروں، سلام ان پہ جنہیں شرم کھائے جاتی ہے، کھلے سروں پہ اسیری کی خاک آتی ہے، سلام اس پہ جو زحمت
کشے سلاسل ہے، مصیبتوں میں امامت کی پہلی منزل ہے، سلام بھیجتے ہیں اپنی شاہزادی پر کہ جن کو سونپ گئے مرتے وقت گھر سرور، مسافرت نے جنہیں بے بسی دکھلائی، نثار کر دیے بچے نہ بچ سکا بھائی. You want it to be what? Like more like? سکینہ بی تمہارے غلام حاضر ہے، بجھے جو پیاس تو اشکوں کے جام حاضر ہے، یہ سن یہ حشر یہ صدمے نئے نئے بی بی کہاں پہ بیٹھی ہو خیمے تو جل گئے بی بی. زمین گرم یتیمی کی سختیاں بی بی، وہ سینہ جس پہ کہ سوتی تھی اب کہاں بی بی. جناب مادر بے شیر کو بھی سب کا سلام، عجیب وقت ہے کیا دے تسلیوں کا پیام، ابھی کلیجے میں ایک آگ سی لگی ہوگی، ابھی تو گود کی گرمی نہ کم ہوئی ہوگی. سلام محسن اسلام خستتاً لاشوں، سلام تم پہ شہیدوں کے بے کفن لاشوں، بچے تو اگلے برس ہم ہے اور یہ غم پھر ہے،
جو چل بسے تو یہ اپنا سلام آخر ہے. رحم اللہ من قرأ سورۃ مبارکۃ الفاتحہ. اللهم صل على محمد وآل محمد. پر محمد وآل محمد صلوات. اللهم صل على صل على محمد وآل وآل محمد. محمد. مجرئی خلق میں ان آنکھوں نے کیا کیا دیکھا. پر کہیں سبت پیمبر ثنا کا دیکھا. مجرے خلق میں نے دیکھا علم شاہ کو آلودہ خون. میں نے دیکھا علم شاہ کو آلودہ خون. میں نے عباس کو بے جان لب دریا دیکھا. مجرے خلق میں نے دیکھا علی اصغر کا گلا خون میں تر. میں نے دیکھا علی اصغر کا گلا خون میں تر. میں نے زخمی علی اکبر کا کلیجہ دیکھا. مجرے خلق میں ایک گٹھری شہدی پشت پہ لائے اس میں ایک گٹھری شہدی پشت پہ لائے اس میں. میں نے ٹکڑے ہوئے قاسم کا سراپا دیکھا. مجرے خلق میں
گر پڑے سبت نبی تھام کے ہاتھوں سے جگر گر پڑے سبت نبی تھام کے ہاتھوں سے جگر علی اکبر کو جو ریتی پہ تڑپتا ہاں دیکھا مجرے خلق میں نے دیکھا شہ مظلوم کو خنجر کے تلے میں نے دیکھا شہ مظلوم کو خنجر کے تلے میں نے نیزے پہ سر دلبر زہرا ہاں دیکھا مجرے خلق میں ان آنکھوں نے کیا کیا ہاں دیکھا پیغمبر ثنا کا ہاں دیکھا صلوات علی محمد وعلی محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. سورة الفاتحة. Actually, that's not as bad because the keyboard is like tiny. محمد وآل محمد صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. There is power here, but there's no sound. Testing, testing, 1, 2, 3. Max. Testing, 1, 2, 3. سورة المباركة الفاتحة.
الفاتحة. بسم الله. إنا لله وإنا إليه راجعون. إنا لله وإنا إليه راجعون. إنا لله وإنا إليه راجعون. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. This is Sham'e Ghareeban, the Sham of the orphans. This is the Sham, this is the night where the tents have been burnt. It's a cold night, it's a night where everyone's alone. Abbas has been killed, Ali Akbar has been killed, Qasim has been killed, Aun and Muhammad have been killed, Habib and Muslim and all of the companions, they are all sleeping. And Imam al-Hussein alayhi salam himself has departed. This is Sham'e Ghareeban. The Prophet, the grandfather of Rasul, the grandfather of Imam al-Hussein, he says, إِنَّمَا بُعِثْتُ لِأَتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ. I came to perfect your moral character, to give you ethics, to give you principles, to stop you from killing each other, stop you from killing your children, stop you from hurting one another. And his grandson Hussein ibn Ali on the plains of Karbala, he stood for this exact reason, to put a stop to society that had been reformed by the Prophet and was now going in the wrong direction. Once again, they had gone back to their pagan customs. They had gone back to their customs of infanticide, their customs of killing one another. And Hussein stands up and he says, I have not arisen for anything except طلب الإصلاح في أمة جدي. We are here for Sham'e Ghareeban. गरीबों की शाम, यतीमों की शाम, असीरों की शाम. Ayatollah Bashir al-Najafi, I was in his presence, he recited Musibah for the Zawar of Imam al-Hussein. He said, you're about to go to Karbala from Najaf? We said, yes. He said, listen to the Musibah of Sayyid al-Shuhada, so it's in your heart when you get there. He says, Sham'e Ghareeban, the real Sham'e Ghareeban, when Zainab is going and trying to gather the children, it was not a normal night, it was a dark night. And it was not any dark night. Ayatollah Bashir Najafi says, he says, you know the Maqtal, you know the battlefield, the ground was not level, the ground was not plain, it was a desert. So what does that mean? That means that there were craters, that means that there were stones, that means that the sand would give way. Agha, why are you telling us this? He said, because Sayyida Zainab, when the children dispersed in the middle of the night, it was like when a tasbih breaks, when this rosary breaks, the beads go everywhere. Sayyida Zainab went after the children like the rosary beads, but when she would go in one direction, she would fall on the earth and strike her head. Ajrukum ala Allah. Ajrukum ala Allah. Give your condolences to Ahlul Bayt tonight. This is the last night. Who knows who is here in the future? He says she would get up and gather her strength, and then she would go in another direction, and after a few moments she would fall to the ground because she stepped on a stone or the ground gave way. Ajrukum ala Allah. Ayatollah Bashir Najafi कहते हैं कि बीबी जब बच्चों को लेने गई, हर 2 कदम के फासले पर बीबी मुंह के बल गिरती थी, कभी कहीं पर जख्म, खुदावंदा ज़ैनब का इम्तिहान शुरू हुआ.
Ajrukum ala Allah, ajrukum ala Allah. They say when Imam al-Hussein alayhi salam, when Shimr bin al-Jawshan, he took his head away, when he severed the head of Sayyid al-Shuhada, the narrations say that Karbala, the skies began to turn dark, and the cry was heard, ala qutila al-Husayn bi Karbala, ala dhubiha al-Husayn bi Karbala. That Hussein has been butchered in Karbala, Hussein has been slaughtered in Karbala. Ajrukum ala Allah, ajrukum ala Allah. This is the night of Sayyid al-Shuhada. The darkness has overtaken Karbala, and after that battle there is quiet in the night. This is a night to give condolences. This is a night to remember the family of Ahlul Bayt. This is the night to give condolences to Fatima al-Zahra. My dear brethren, my dear sisters, my dear families, remember one thing. Maybe not tonight, because tonight is for the Ahlul Bayt alayhimus salam. But if you can take anything from the message of Rasulullah and the message which Imam al-Hussein alayhi salam sought to revive on the plains of Karbala, you see, you take this message, and that message is that you take the message that you keep the wind of Hussein blowing in your heart. You keep the wind of Hussein in your heart at every moment, and never allow that wind to be extinguished. Never allow that flame to be extinguished. Allow that in your heart is the revolution of Hussein at every moment. So what is the nasiha? What is the guide on this night? We are here to commemorate, but everyone must get something from the house of Hussein. What is it? One message for the rest of the year. No, for the rest of your life. If you want peace, if you want tranquility, establish the family structure. There was a hikmah as to why Hussein brought his family. And it was this that you realize, understand the worldview of the loved ones. Understand the worldview of the parent, of the child, of the loved one. Don't be in an environment where the father and the mother are arguing, the mother and the child are arguing, the father and the child are arguing. Love one another. Love one another. And take that message of Sayyid al-Shuhada home. How much did Sayyid al-Shuhada love his daughter Sakina? How much did Sayyid al-Shuhada love Ali al-Akbar? How much did he love Abu al-Fadl al-Abbas? A nasiha to help you in every moment. Develop a relationship with your masjid. Develop a relationship with your mosque, now and throughout the year. Never forsake the mosque, because on that day they will cry to Allah subhanahu wa ta'ala, the mosque itself will, that I was built, I was created, and no one came to me, no one attended me, nobody visited me, no one prayed within me. They only came once a year, they only came once every lifetime. Don't be amongst those. Develop a relationship. Why? Because that will give you peace in this dunya and in the akhirah. The solution to building economic infrastructure, no, spiritual infrastructure in the heart, is to attend regularly. Even if you attend for a small moment, don't sever that relationship. And the final message that I have is, always be grateful. In the most difficult time, if you learn from Karbala anything, learn this. Sayyida Zainab, after Karbala and Kufa and Sham, she was asked, what did Allah do to you in the court of Yazid? What did Allah do to you? He killed your brother, He killed your family, He killed your children, He killed everyone in your family. He did this to you. What does Sayyida Zainab say? The strongest of all women of society. The poet says, Mushkilon mein bajaye naade Ali. मुश्किलों में बजाए नादे अली मैं तो लेता हूँ नाम ज़ैनब का इसमें आज़म है नाम ज़ैनब का. Zainab is not a normal name, it's a powerful name. She looks that tyrant back in the eye and she says right straight to his face, Ma ra'aytu illa jamila. I saw nothing except beauty. I saw nothing except beauty? Sayyida Zainab, may my life be sacrificed for you. What difficulty did you not see? And you're saying, Ma ra'aytu illa jamila, I saw nothing but beauty? You see, we go through difficulty. It's not the caliber of Sayyida Zainab. We don't go to that extent. But when you see difficulty, find the beauty in that difficulty. When you see a program going on, for example, when you see an initiative going on, support, help.
Look after the people. When you do this, your life will change. When you do this, your life will change. The dynamics will shift. Don't try to cut each other's legs. Don't try to say this was wrong and this was not something that could work. You see, the people here have been trying night after night. This will happen throughout the year. Support, work together. Do not be like those who've tried to cut. And I'm saying globally, I'm speaking globally. I'm speaking to our Shia community wherever my voice is reaching. If we want to succeed, we must understand that Sayyid al-Shuhada, Aba Abdullah, gave everything on the plains of Karbala, not so you and I can fight and bicker over one another, lest for fear, be afraid, and do not try to be like those who the Quran says about Banu Israel. That Islam says, and the Quran says about Banu Israel, we gave them, and we told them, and we helped them, and we did everything for them, and still they complained. And still they said, this is wrong, and that is wrong, and this is bad, and that is bad. Imam al-Hussein alayhi salam gave everything so you and I can be Shi'as. This is the night of the family of Sayyid al-Shuhada. I will not take much of your time. Sham'e Ghareeban. We are told when the dusk came, or when the darkness came, Sayyida Zainab, she saw that darkness has appeared. When she saw that darkness has appeared, she went into the tent of Sayyid al-Sajjad. When she went into the tent of Sayyid al-Sajjad, she said, oh Sayyid al-Sajjad, I can't see your brother anymore, your father anymore. I can't see my brother anymore. You are the Imam. Tell me what's going on. At that point in time, Imam Sajjad comes forward. He says, my aunt Zainab, Sayyida Zainab, just move the tent, move the curtain of the tent. At that point, she moved the curtain of the tent. Imam Sajjad looked out. What did Imam Sajjad see? When he looked out, he saw that on the head of a lance, on the tip of a spear, he saw the head of his father, Sayyid al-Shuhada. When he saw the head, he said, Inna lillah wa inna ilayhi raji'un. My aunt Zainab, that's my father, Sayyid al-Shuhada. That's his head on the lance. Inna lillah. Ajrukum ala Allah. Ajrukum ala Allah. After that, we are told that at the night, Hamid ibn Muslim says, there was a moment in time that I noticed that a man, he went to the body of Sayyid al-Shuhada. When he went to the body of Sayyid al-Shuhada, do you know what happened? When he went to the body, Hamid says, I saw that the man was trying to take a ring from the finger of Sayyid al-Shuhada. At that point, he noticed that the ring had gotten stuck in the finger of Sayyid al-Shuhada. He said he could not remove it. Do you know what he did? He took a dagger out from his pocket. He took it towards the finger of Sayyid al-Shuhada. He couldn't remove the ring, so he cut off the finger of Sayyid al-Shuhada, and he took the entire finger. Ajrukum ala Allah, ajrukum ala Allah, ajrukum ala Allah. When night fell in Karbala, it was the custom of the pagans that when they won the battle, they would run horses over the bodies. At that point in time, Omar ibn Sa'ad says, I want you to take these horses and trample over the bodies of Hussein and his army. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bibi Fizza was there. They say others were there. Bibi Fidda was that person was from Abyssinia, from Ethiopia. There were people on the army of Yazid who were also from there as well. At that point in time, they said, we will not let you trample on the body of, for example, Joan or people of Abyssinian descent. They took the bodies away. One after the other, the tribes came that this person is from our tribe. We will not let you take the body and trample over it. They removed body after body up until one moment that there was only the son of Fatima al-Zahra. Imam Sajjad says to Jabir, he said, Jabir, do you know what broke my heart? When he saw him on the Arba'in, he said, Yabna Rasulillah, what broke your heart? He said, Jabir, on the night after Ashura, all of the bodies had been removed. One body remained. It was the body of Sayyid al-Shuhada. Jabir, my hands were chained. I was in shackles, but I heard as the hooves of the horses began to trample over the body of my father, Sayyid al-Shuhada.
Jabir, do you know what it's like for a son to hear the bones of his father breaking under the hooves of the horses and not be able to do anything to help him? Jabir, I couldn't do anything. Ajrukum ala Allah, ajrukum ala Allah, ajrukum ala Allah. They say that when the night came, before the night, we're told that the enemies, they began to loot the tents. They began to set fire to the tents. When they began to set fire to the tents, they were looting. Hamid ibn Muslim says that I saw one man go towards a young daughter of Imam al-Hussein alayhi salam, who was but barely 12 or 13 or even younger. They called her Ruqayya. He saw that she had some earrings in her ear. Those of you who have daughters, hold your heart. He said he wanted the earrings for his own daughter. He went and he took the earrings and he pulled them from her earlobes. Hamid says, I saw this sight. At that moment, we are told that the tents are burning one after the other. The women and the children, they move from tent to tent until they get to one last tent. When they get to the last tent, they say, Sayyidah Zainab says, O Sayyid al-Sajjad, O Zainul Abidin, you are the Imam of the time. Shall we leave this tent or shall we stay in it? It's the final tent. Imam says, it is wajib. You must protect your life. Let's flee from this tent. Allah knows how the daughter of Amir al-Mu'mineen, she left that tent. Ajrukum ala Allah. She left that tent. When she left that tent, the night descended. Sayyidah Zainab began to gather the children. When she began to gather the children, we are told that she went out. And when she went one direction or another, as Ayatollah Bashir al-Najafi says, and she got hurt. She's searching for the children. It is in the night of Karbala, the darkness of Karbala. At that point in time, we are told that Sayyidah Zainab, she sees someone coming from the distance. When she sees someone coming from the distance in the dark, she says, oh man, you have looted everything from us. You have taken everything from us. We have nothing remaining. If you want to loot any further, come tomorrow. Come when the day breaks. I have nothing else. He doesn't stop, he keeps coming closer. She says, oh man, it's dark, it's the night. These are the children of Hussein ibn Ali. Have some decency, have some honor, have some dignity. He doesn't stop. At that point, Zainab says, I tell you by the sake of Ali ibn Abi Talib, stop where you are. At that point, the one who's on the horse, he looks back at Zainab and says, Zainab, you didn't recognize your father Ali al-Murtada. I have come to assist you. I have come to help you in your difficult time. The poet says that the response comes from Sayyidah Zainab. Oh Baba, where were you? You've come now. You came at this moment. Where were you when Abbas needed you? Where were you when Ali Akbar needed you? Where were you when Qasim needed you? Where were you when Honor Muhammad needed you? But there's another tradition that says at that point, before this, Zainab, she just wanted a rida. She just wanted a scarf to cover her head. Why? Because she had never gone in front of her own father without a scarf. Zainab had nothing. Ajrukum ala Allah. Ajrukum ala Allah. Imam Amir al-Mu'minin says, Zainab, you rest. I will look after the camps. I will look after the tents. Ajrukum ala Allah. When night fell, Sayyidah Zainab, she collects all the children. When she collects all the children, we are told that there is a moment in time where 2 children have gone missing that are not being able to found. These are the ones who are not recited in the Maqtal. They don't mention their names. In fact, when Sayyidah Zainab got to the Maqtal, when she got there, she saw that these 2 children from the camp of Imam al-Hussein,
Hussein, their body had been trampled, and it had been trampled in such a way that they left this world. Ajrukum ala Allah. Do you know, when they departed from Medina, there were over 200 children with Imam al-Hussein. When they got back to Medina, there were only a handful. Imam Bakr and one or two more children. All of those children departed this world from Karbala to Kufa in Sham. No one made it back. Ajrukum ala Allah. Ajrukum ala Allah. I'm concluding. We're told there's a moment in time where some water comes to the tents, that the enemy sends some water. I don't know how it got there. You can do the research on your own. And we're told that the water comes. When the water comes, there's a moment in time that Sayyidah Zainab, she collects the water, and at that point she begins to put it out for the children. Imam Sajjad comes. When Imam Sajjad comes, he says, my Aunt Zainab, can you please drink some water? Can you please drink some water? He says, my son, you know, my brother went, he left this world without water. How can I drink water? Imam Sajjad, he says, Pupi Amma, pani pee lijiye, beta kyun ye israr? Imam Sajjad ne kaha, Pupi Amma, इन दो उंगलियों के दरमियान देखिए, अब जो बीबी ज़ैनब ने देखा, तो क्या देखा? कि हौज़े कौसर है, इमाम हुसैन है, रसूलुल्लाह है, इमाम अली है, और फातिमा ज़हरा है, और सब कह रहे हैं हुसैन पानी पी ले, तू इम्तिहान में कामयाब हो गया, और हुसैन कह रहे हैं कि मैं पानी उस वक्त तक नहीं पीऊंगा जब तक मेरी बहन ज़ैनब न पी ले। फूफी अम्मा पानी पी लीजिए। अजरुकुम अल्लाह, Ajrukum ala Allah, Ajrukum ala Allah, Ajrukum ala Allah. We're told that Bibi Zainab, I don't know if she drank or not. That was the riwayah. Another moment, Bibi Zainab, she is pouring out the water for the children. When she pours out the water for the children, she takes a glass of water and she takes it to Sakina bint al-Hussein. Hold your hearts, I don't know how to say this. She takes the water. She says, Sakina, we finally got water. Take this water and drink some water. Sakina says, my Aunt Zainab, why did you give me this water first? She says, because my child, you are the one who is the youngest. You are the youngest one, therefore I'm giving you the water. Bibi Sakina took the water. She went into the maqtal. When she went into the maqtal, she went in one direction. When she went towards that direction, Bibi Zainab said, oh Sakina, where are you going in the middle of the night? Sakina says, my Aunt Zainab, you said the youngest get water first. My 6-month-old brother Ali Asghar, he didn't get any water. फूफी अम्मा मेरा असगर 6 महीने का असगर, उसको पानी नहीं मिला, मैं उसे पानी देने जा रही हूँ. There's another riwayah, there's another narration that I've heard from the ulama of Karbala. They relate this one. They say that when Bibi Zainab gave the water to Bibi Sakina, she said, Pupi Amma, my Aunt Zainab, why did you give me this water first? She says, my child, because you are the most thirsty. You are the one who is most thirsty. Sakina goes in the maqtal. She goes in a different direction. It is the most heartbreaking line I have heard. I cried for 3 days when I heard this. She goes in one direction. What does she say? The ulama, the scholars say, she didn't go towards Asghar. She came to one body that did not have a head. And she said one line. She said, Baba, मैं पानी लाई हूँ. Baba, my father, I brought you water. You were so thirsty. You were so thirsty. My uncle Abbas, he never came back. Where is he? Tell me so I can go give him water. My father, your lips were so thirsty. Your lips were so dry. I've brought you water.
أرجوكم الله ماتم حسين يا حسين يا حسين. يا حسين يا حسين يا حسين حسين يا حسين حسين يا حسين يا حسين یا حسین یا حسین یا حسین کیا ڈھونڈ رہی ہے جنگل میں سکینہ 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 عباس کے بازو یا بابا کا سینہ کیا ڈھونڈ رہی ہے جنگل میں کانوں سے چھنے گوہر اور آگ تھی دامن میں گھبرائی ہوئی بچی یہ کہتی رہی رن میں ہے کوئی جو مجھ کو پہنچا دے مدینہ کیا ڈھونڈ رہی ہے جنگل میں سکینہ ڈھونڈ رہی ہے جنگل میں سکینہ رن سے علی اصغر کو لے آؤ میرے بابا سونا نظر آتا ہے بھائی کے میرے جھولا اصغر کے بغیر اب اصغر کے بغیر اب مجھ کو نہیں جینا کیا ڈھونڈ رہی ہے جنگل میں سکینہ کیا ڈھونڈ رہی ہے جنگل میں سکینہ یہ شام کے زندہ میں دیواروں کو تکتی ہے کیا سوچ کے یہ جانے دن رات سے سکتی ہے بچھڑی ہے چچا سے جب سے یہ حزینہ کیا ڈھونڈ رہی ہے جنگل میں سکینہ کیا ڈھونڈ رہی ہے جنگل میں سکینہ دنیا سے ستارے ہیں بھائی جو میرے پیاسے جب تک نہیں لوٹیں گے امو میرے دریا سے میں نے اے پھوپھی جان پانی نہیں پینا کیا ڈھونڈ رہی ہے جنگل میں سکینہ کیا ڈھونڈ رہی جنگل میں سکینہ کیا ڈھونڈ رہی ہے جنگل میں سکینہ شمع سے شمع جلے سلسلہ جاری رہے ہم رہے یا نہ رہے یہ عزاداری رہے شمع سے سلسلہ جاری رہے ہم رہے یا نہ رہے ہی رہے شمع سے اپنی نسلوں کو سکھاتے رہو ماتم کا ہنر سینہ در سینہ کرے بس یہ عزادار سفر جیسے حالات بھی ہو رسم یہ جاری رہے ہم رہے یا نہ رہے ہی رہے شمع جلے سلسلہ جاری رہے جنگل
لاکھ بدلے یہ زمانے کی روش اور موسم، ایک پل بھی نہ رکے اشک ازا اور ماتم، ماتم شہ کا جنوں ذہن پر طاری رہے، ہم رہے یا نہ رہے یہ ازا تی رہے، شمع سے ماں جلے تی رہے، ہم یہ عزاداری رہے، تم اگر ذاکر شبیر ہو یہ یاد رہے، چاہے اس غم کے لیے سر بھی کٹے گھر بھی جلے، حرمت فرش عزا جان سے پیاری رہے، ہم رہے یا نہ رہے یہ عزاداری رہے، شمع سے سلسلہ جاری رہے، یہ عزادہ ہے شمع سے یہ سبیلیں یوں ہی آباد رہے ہیں لے عزا، اور گر گر پہ نظر آئے علم غازی کا، یہ علم اونچا رہے یہ علم داری رہے، نہ رہے یہ عزاداری رہے، ماں بہنوں کو ہے پیغام میرا صرف یہی، اپنے بچوں کو جلوسوں سے کبھی روکو نہیں، یہ شہادت ہے شرف یہ شرف جاری رہے، ہم رہے یا نہ رہے ہی رہے، شمع سے اپنے گھر میں بھی آزا خانہ سجانا ہے مجھے، اپنے بچوں کو آزا ہے مجھے، تاکہ اس نسل میں بھی تازیہ داری رہے، ہم رہے یا نہ رہے ہی رہے، شمع سے شمع جلے، ہائے ہم رہے یا نہ رہے، مجلسوں ماتوں میں شبیر کی تبلیغ کرو، بات یہ مظہر و عرفان زمانے سے کہو، منکر زہرا سے ہر حال میں بیزاری رہے، ہم رہے یا نہ رہے رہے، ہے شمع سے شمع جلے، ہم رہے یا نہ رہے یہ عزاداری رہے، شمع سے شمع جلے، اشیاء امشب شام غریبان است، اشیاء امشب شام غریبان است،
شیعیون امشب شام غریبان است. جسم حسین اوریان اندر بیابان است. ای شیعیون امشب شام غریبان است. ای شیعیون امشب شام در کربلا امشب زاری و افغان است. در کربلا امشب زاری و افغان است. جسم علی اکبر اندر بیابان است. ای شیعیون امشب شام غریبان است. ای شیعیون امشب شام غریبان است. با حالت مزون چون ناشه در خون، با حالت مزون چون ناشه در خون، بر شهیدن اونها هر چشم گریان است. ای شیعیون امشب شام غریبان است. ای شیعیون امشب شام غریبان است. چون زینب مزون با دیدار گیریان، چون زینب مزون با دیدار گیریان، گفت برادر جان ما بی کس و یاریم. ای شیعیون امشب شام غریبان است. ای شیعیون امشب شام غریبان است. ذاکر در اون مجلس صدیقا کبراست. ذاکر در اون مجلس صدیقا کبراست. از داغ فرزند است با کلب سوزان است. ای شیعیون امشب شام غریبان است. ای شیعیون امشب شام آل رسول امشب روی زمین خوابند. آل رسول امشب روی زمین خوابند. زین العباد یزدان در آه افغان است. ای شیعیون امشب شام غریبان است. ای شیعیون امشب شام غریبان است. جسم حسین اوریان اندر بیابان است. ای شیعیون امشب شام غریبان است. ای شیعیون امشب شام غریبان است. یا حسین 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 یا حسین
السلام عليك يا رسول الله محمد المصطفى خاتم النبيين. السلام عليك يا ولي الله علي المرتضى أمير المؤمنين. السلام عليك يا خديجة الكبرى أم المؤمنين. السلام عليك يا صديقة الطاهرة فاطمة الزهراء سيدة النساء العالمين. السلام عليك يا حسن المجتبى. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي هلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بكيت وبكي الليل والنهار ولا جعل الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين وأخيك يا أبا الفضل العباس وأختك زينب وأم كلثوم وبنتك سكينة ورقية جميعا ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا علي بن الحسين زين العابدين ومحمد بن علي علم النبيين وجعفر بن محمد الصادق وموسى بن جعفر القادم. السلام عليك يا غريب الغرباء ومؤين الضعفاء والفقراء السلطان أبا الحسن مولانا علي بن موسى الرضا. كن شفيعنا وشفيع والدي في يوم الجزاء ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا محمد بن علي التقي الجواد وعلي بن محمد النقي الحادي والحسن بن علي العسكري. السلام عليك يا مولانا يا صاحب الزمان سيدي الأمان 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 من فتنة الزمان. السلام عليك يا خليفة الرحمن وشريك القرآن وكعبة الإيمان. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على You're missing one. Oh, yeah. It was very bright. It was cool. Right here. Oh, wait, lights, yeah, we need that. Can you keep the lights on a little bit? Yeah. Just keep that. Hurry, I'll go. I was behind. This light went over here. No, like this way? Like Usain Bolt. Yeah. Like okay, just turn it on. Even if I try to run after you, the mic off. The mic is live. I was about to run. That was too fun. Come on, skip to the park. Akbar, 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 Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. صبح عاشورا ہوئی ماں نے رو رو کے سنی علی اکبر کی اذان. صبح عاشورا ہوئی ماں نے رو رو کے سنی علی اکبر کی اذان. صبح عاشورا ہوئی ماں نے رو سنی علی اکبر کی اذان. آخری فجر ہے یہ
کہاں صبح عاشورا ہوئی گانے رو رو کے سنی علی اکبر کی اذان صبح عاشورا ہوئی گانے رو رو کے سنی علی اکبر کی اذان دشت میں پیاس مؤذن نے جو تکبیر کہی آ گئی اپنے مصلی پہ علی کی بیٹی یاد پھر آئی اسے اپنے بابا کی اذان رو پڑی ان کی ماں صبح عاشورا ہوئی گانے رو رو کے سنی علی اکبر کی اذان صبح عاشورا ہوئی گانے رو رو کے سنی علی اکبر کی اذان ابھی کچھ دیر سلامت ہے حرم کا پردہ شام کے وقت جب آئے گی اذانوں کی صدا جاں بچانے کے لیے سر چھپانے کے لیے ہائے چادریں ہوں گی کہاں صبح عاشورا ہوئی گانے رو رو کے سنی علی اکبر کی اذان صبح عاشورا ہوئی گانے رو رو کے سنی علی اکبر کی اذان رو کے بیٹے نے کہا باپ سے حسرت ہے میری آپ کی بہن تو سن لیں گی صدا اکبر کی ان ہواؤں سے کہے رخ مدینے کا کرے میری سغرا کے وہاں صبح عاشورا ہوئی گانے رو رو کے سنی علی اکبر کی اذان صبح عاشورا ہوئی گانے رو رو کے سنی علی اکبر کی اذان اشہد ان محمد رسول اللہ نام آیا جو محمد کا تو روئے